کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ دنیا انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی زیب و زینت پر اور اس کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اس دنیا کی خوش نمائی پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے اور اسے آگے جانا ہے۔ وہ اسی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسے اصول، کچھ ایسی نعمتیں، کچھ ایسے قوانین اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو یاد رکھے، ان اصول اور قوانین کا خیال رکھے، تو وہ دنیا کی دغے سے اور دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ اور کچھ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور انہی اصول اور قوانین میں سے ایک چیز ہے موت۔ اگر انسان دنیا کی زندگی میں رہے اور اپنی موت کو یاد رکھے تو پھر یہ ممکن ہے، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا کی دغے سے، فریب سے اور اس دنیا میں ناکامی سے بچ سکتا ہے۔ موت کہتے ہیں انسان کی دنیا کی زندگی کا ختم ہو جانا، اس کی روح کا نکل جانا۔ انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک ہے اس کا جسم جو مختلف عناصر سے ملا کر بنایا گیا ہے، اور جس میں سب سے بڑا عنصر ہے مٹی۔ تو جو چیز انسان کی خاکی ہے، جسم ہے، اور ایک چیز ہے اس کے اندر روح، جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اصل میں روح ہی زندگی ہے، اور اس روح کا جسم سے نکل جانا، اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا، اور مسلمان ہمیشہ اس فیصلے کو یاد رکھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا تو شاید بعد میں ہوتا ہو، یا پیدا ہونے کی خبر تو بعد میں ہوتی ہو، لیکن پیدائش کے ساتھ ہی یا پیدائش سے پہلے ہی جس چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہے اس کی موت۔ ہر انسان جسے یہ مبارکباد دی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے، در حقیقت اس سے تعزیت بھی کی جا رہی ہے کہ ایک دن اس بچے کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بعض بچے والدین کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بعض اولاد والدین کے بعد بھی حیات رہتی ہے، لیکن اس دنیا میں آنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک دن اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے، یا محمد، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جیسے چاہے تو دنیا میں زندگی گزار، عش ما شئت، جیسے چاہے تو زندگی گزار، کیوں؟ فإنک میت، ایک دن تجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فإنک میت، ایک دن آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ وأحبب ما شئت من شئت، جسے چاہے اپنا محبوب بنا لیں، جس سے چاہے محبت کریں، لیکن یاد رکھیں فإنہ مفارقک، ایک دن آپ کو اپنی محبت چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کے محبوب ہیں وہ اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے، اور آپ ساری، کسی کا محبوب ہے اس کی اولاد ہے، کسی کا محبوب اس کے والدین ہیں، کسی کا محبوب اس کا بنگلہ ہے، کسی کی محبوب اس کی گاڑی ہے، کسی کی محبوب اس کی فیکٹری ہے۔ جتنی بھی دنیا اس سے محبت کرنے والی چیزوں سے آپ محبت کر سکتے ہیں، محبت کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے ایک دن ساری محبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ساری محبتیں چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور پیارے محبوب فرماتے ہیں، تیسری نصیحت جو جبرائیل امین نے فرمائی، وہ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی عمل آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیجئے،
اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، نعوذ باللہ، یا کوئی اور عمل کریں، جو بھی عمل آپ کریں آپ کو اختیار ہے، کر لیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر عمل کا بدلہ دینا پڑے گا، اجر اور ثواب ہوگا، ہر عمل کی ایک سزا ہوگی۔ تو یہ جبرائیل امین نے پیغام دیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن در حقیقت پیارے محبوب کے ذریعے سے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام ہے کہ بھئی جب اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے جس طرح کی زندگی گزارو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک دن تم نے مر جانا ہے، ایک دن تم نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جسے چاہے اپنا محبوب بنا لو، جسے چاہے جس سے محبت کر لو، لیکن یاد رکھنا ایک دن اپنی محبوب چیزوں کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔